يا الله محمد رسول الله. Bluetooth mode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے غزوہ احد کا قصہ مذکور تھا. مذکورہ آیات میں اسی غزوے سے متعلق ایک چھوٹے سے دوسرے غزوے کا ذکر ہے جو غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے. حمراء الاسد مدینہ طیبہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے. واقعہ اس غزوے کے سلسلے کا یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ احد کے میدان سے واپس ہوئے تو راستے میں جا کر ان کو افسوس ہوا اب ان کو پھیرنے والے تو اللہ ہی تھے، لیکن ان کو اس بات پر افسوس ہوا کہ ہم غالب آنے کے باوجود خواہ واپس لوٹ آئے. ہمیں تو یہ کرنا تھا کہ وہ جو صحابہ انتہائی مزمحل اور کمزور ہو گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، ان پر پوری طرح سے حملہ کر کے ان کا قلع قمع کر دیا ہوتا، خاتمہ کر دیا ہوتا.
تو راستے میں ان کو یہ خیال ایسا ستانے لگا کہ انہوں نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا کہ چلو باقی ماندہ مسلمانوں کو ختم کر دیں. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا. اور اس کے نتیجے میں وہ سیدھے مکہ مکرمہ چلے گئے. لیکن بعض مسافروں نے جو مدینے کی طرف جا رہے تھے یہ کہہ گئے کہ تم جا کر کسی طرح مسلمانوں کے دل میں ہمارا رعب جماؤ کہ مشرکین واپس لوٹ کر تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس بات کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے علم دے دیا گیا. اس لیے آپ نے تعاقب کے لیے ایک جماعت تیار فرمائی. تفسیر قرطبی میں ہے احد کے دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین میں اعلان فرمایا کہ ہمیں مشرکین کا تعاقب کرنا ہے، پیچھا کرنا ہے. مگر اس میں صرف وہی لوگ جا سکیں گے جو احد کے معرکے میں ہمارے ساتھ تھے. اس اعلان پر 200 مجاہدین کھڑے ہوئے اور صحیح بخاری شریف میں 70 حضرات کے کھڑے ہو جانے کا تذکرہ ہے. ان میں سے بعض اتنے زخمی تھے کہ دوسروں کے سہارے سے چلتے تھے. لیکن جب روانہ ہوئے تو یہ حضرات بھی ساتھ ہوئے. زخمی ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا اور ساتھ چل دیے. وہاں نعیم ابن مسعود ملا. اس نے خبر دی کہ ابو سفیان اپنے ساتھ مزید لشکر جمع کر کے پھر مدینے پر چڑھائی کرنے کو آ رہا ہے. اور اہل مدینہ کو ختم کرنا چاہتا ہے. زخمی اور کمزور صحابہ کرام نے یہ خبر سننے کے بعد یک زبان ہو کر کہا کہ ہم ایسی باتوں کو نہیں جانتے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل بڑا اہم وظیفہ ہے. یعنی اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہتر مددگار ہے. اس طرف تو مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے یہ خبر دی گئی، مسلمان متاثر نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ہم ایسے کسی لشکر سے نہیں ڈرتے، ہمارا ڈرنا صرف اللہ سے ہے. اسباب ہتھیار تمام چیزیں دوسروں کے پاس زیادہ ہیں تو ہمارے پاس اللہ نے رسول دیا ہے، ایمانی قوت ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے.
ایک طرف تو امپریس نہیں ہوئے صحابہ ایسے پروپیگنڈے سے، پروپیگنڈا ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، اور پروپیگنڈے کے ذریعے سے جھوٹ کو بھی سچ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ موجودہ دور خطرناک پروپیگنڈے کا دور ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ پہلے کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہو تو اتنا پروپیگنڈا کر کے اس کو بدنام کر دو کہ پھر کارروائی کرنے میں آسانی ہو جائے۔ یہودی یہ حربہ استعمال کرتے رہے، اور مشرکین مکہ نے بھی یہ حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف معبد خزائی بنی خزاعہ کا ایک آدمی مدینے سے مکے کی طرف جا رہا تھا، اگرچہ مسلمان نہیں تھا لیکن مسلمانوں کا خیر خواہ تھا۔ اس کا قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، اس لیے جب راستے میں مدینے سے لوٹے ہوئے ابو سفیان کو دیکھا کہ وہ اپنے احد سے ناکام لوٹ جانے پر پچھتاوا کر رہا ہے اور پھر واپسی کی فکر میں ہے، تو معبد خزائی نے ابو سفیان کو کہا کہ تم دھوکے میں ہو، مسلمان کمزور ہو گئے۔ نہیں، میں ان کے بڑے لشکر کو حمراء الاسد میں چھوڑ کر آیا ہوں، جو پورے ساز و سامان کے ساتھ تمہارے تعاقب میں نکلا ہے۔ ابو سفیان پر اس خبر کا رعب پڑ گیا اور ٹھہرا نہیں، سیدھا مکہ چلا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی تعریف فرمائی اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے باوجود زخمی ہونے کے حضور کی اتباع اور حضور کی بات کو مان لیا۔ یہی بڑا وصف تھا صحابہ کرام کا۔ کسی نے بہانہ نہیں کیا کہ اتنے زخمی ہیں، ہمارے اندر کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے۔ 70 ہمارے بہادر کام آ چکے ہیں، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فوری طور پر تیار ہو گئے۔ اتباع اسی کا نام ہے، جس حال میں ہوں جیسے ہوں، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے گویا اللہ کا حکم آ گیا۔ اس لیے فرمایا الذین استجابوا للہ وللرسول، جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا، گویا نبی کے حکم کے ماننے کو اللہ کا حکم ماننا قرار دیا۔ باوجود اس کے کہ وہ زخمی تھے، قرحن زخم کو کہتے ہیں، رنجور بھی تھے، غمگین بھی تھے، زخمی بھی تھے، دوسری صفت جو یہاں ان کی بیان فرمائی، للذین احسنوا منہم واتقوا، کہ یہ لوگ عملی جد و جہد اور جانثاری کے عظیم کارناموں کے ساتھ احسان اور تقوی کی صفت سے بھی آراستہ تھے، اور یہ مجموعہ ہی ان کے لیے اجر عظیم کا سبب بنا۔ منہم میں من دو قسم کے آتے ہیں، من تبعیضیہ ہوتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ، اور من بیانیہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں
من تبعیضیہ نہیں ہے کہ بعض لوگ تیار ہوئے بعض نہیں ہوئے، اور بعض اس سے آراستہ تھے تقوی سے، احسان سے، بلکہ بن جو ہے بیانیہ ہے، تمام کی یہ خوبی اور صفت بیان فرمائی۔ اس سے ایک بات کا پتہ چلا کہ کسی کام کے لیے صرف جد و جہد کرنا اور جانثاری بتلانا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ تقوی اور اخلاص اور خالص اللہ کے لیے اس کام کو کرنا، رضا اور خوشنودی اللہ کی حاصل ہو اس کے لیے کرنا، یہ ضروری ہے۔ اس واقعے میں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن قرآن کریم نے جس طرح سے اس کو بیان کیا، اس میں لفظ للہ پہلے لائے، جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور مثبت جواب دیا، تو حکم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یہ بیچ میں للہ کیوں لائے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو بے دین حدیث کا انکار کرتے ہیں اور رسول کی حیثیت صرف قاصد کی بتلاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھولی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ رسول کا حکم بھی اللہ کے حکم سے کم نہیں ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس لیے رسول کا حکم ہونے کے باوجود اسے اللہ کے ساتھ جوڑا، لوگوں کو بتایا کہ رسول کا حکم ماننا گویا اللہ کا حکم ماننا ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ احسان کیا چیز ہے؟ احسان حدیث جبریل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، جب حضرت جبریل علیہ السلام نے جو چند 5 سوالات کیے تھے، جو 23 سالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی تبلیغ اور محنت کا خلاصہ اور نچوڑ ہوا 5 سوالات میں، اس میں ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، یعنی تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح سے کرو، خالی نماز مراد نہیں ہے، ہر طرح کی عبادت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مراد ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہو تو دوسری حالت تو موجود ہی ہے کہ اللہ تو تمہیں ہر وقت دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہ تصور اور یہ خیال انتہائی درجے کا پختہ عبادات کے اندر نصیب ہو جائے تو گویا درجہ احسان آ گیا۔ ان اللہ یحب المحسنین، ایسے مقام پر پہنچے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ محسن کے معنی نیکوکار کے بھی آتے ہیں، اچھا کام کرنے والے کے بھی آتے ہیں، اور درجہ احسان پر پہنچنے والے کے بھی آتے ہیں۔ تقوی کی تعریف پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ان یطاع ولا یعصى، ان یشکر ولا یکفر،
ان یذکر ولا ینسا، اور اس سے پہلے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے قرآن کریم کے سمجھنے والے اور قرآن کریم کے بڑے عالم اور بڑے قاری، انہوں نے کہا تھا کہ وہ پگڈنڈی پر دونوں طرف کٹیالی جال کے بیچ میں لباس کو بچا کر منزل تک پہنچنے کی جو جد و جہد رہتی ہے اور کپڑوں کو کانٹوں سے اور تار سے بچانے کی جو محنت ہے، یہی در حقیقت تقوی ہے کہ اپنے دامن کو گناہوں کے کانٹوں میں نہ الجھنے دیا جائے۔ یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ تو جب صحابہ کرام کے سامنے یہ بات آئی اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا آیا تو صحابہ کرام کا ایمان اتنا عروج پر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، کہ وہ اسی پروپیگنڈے میں آئے نہیں اور اس سے متاثر بھی نہیں ہوئے۔ کبھی پروپیگنڈا جھوٹا بھی ہوتا ہے، اکثر غلط ہوتا ہے، آدمی متاثر ہو جاتا ہے، اس سے خائف ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ چیز اتنی ڈرنے کی نہیں ہوتی ہے، لیکن پروپیگنڈا ایسا کھڑا کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی مرعوب ہو جاتا ہے۔ یہاں ورد رکھنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمیوں کا مقدمہ پیش ہوا، آپ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ یہ فیصلہ جس شخص کے خلاف تھا اس نے فیصلہ نہایت سکون سے سنا اور یہ کہتے ہوئے چل دیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ حضور نے فرمایا اس کو میرے پاس بلاؤ، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جانے کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ تم کو چاہیے کہ ذرائع اور تدابیر اختیار کریں، پھر بھی عاجز ہو جائیں تو اس وقت یوں کہیں کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، جب اللہ کا ڈر رکھ کر احسان کے مرتبے کے ساتھ حضور کی بات کے ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیے بغیر آگے بڑھ گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 نعمتوں سے نوازا۔ پہلا تو یہ کہ مشرکین کے دلوں میں ان کا رعب ڈال دیا، بھاگ گئے مشرکین، جس کی وجہ سے وہاں قتل و قتال کی نوبت نہیں آئی، اس سے صحابہ محفوظ ہو گئے۔ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے نعمت ہی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ دوسری نعمت یہ عطا فرمائی کہ حمراء الاسد تک پہنچنے کے بعد وہاں کے بازار میں تجارت کا موقع ملا اور نفع حاصل ہوا صحابہ کرام کو، اس کو فضل کے ساتھ تعبیر کیا۔
اور تیسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوئی. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کے جو فوائد اور برکات قرآن کریم نے بیان کیے وہ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی جذبہ ایمانی کے ساتھ اس کا ورد کرے گا وہ بھی یہ برکات حاصل کر سکے گا. علماء نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے فوائد میں لکھا ہے کہ اس آیت کو 1000 مرتبہ جذبہ ایمان اور پورے یقین کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. جب فکریں بڑھ جائے، مصائب بڑھ جائے، اس وقت اس کا پڑھنا بڑا مجرب ہے. جو لوگ صحابہ کرام کو مرعوب کرنا چاہتے تھے ان کو شیاطین کے ساتھ تعبیر کیا. جو دھمکا رہے تھے، ڈرا رہے تھے، غلط افواہیں پھیلا رہے تھے، پروپیگنڈا کر رہے تھے، ان کو شیاطین کے ساتھ تعبیر کیا اور فرمایا ان سے ہرگز مت ڈرو، ان کی باتوں میں مت آؤ. پہلے بھی کہا ہے کہ مشرکین کی باتوں میں نہ آؤ ورنہ تمہیں لوٹا کر پرانے دین کے اوپر لے آئیں گے، وہی بت پرستی میں تمہیں لگا دیں گے، غلط کاموں میں لگائیں گے. مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے. خوف خدا سے کیا مراد ہے؟ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بات جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کا ڈر رکھنا. خوف خدا خالی رونے اور آنسو پوچھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنا تو یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس پر اللہ کی طرف سے عذاب کا اور پکڑ کا خطرہ ہے. ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر ابن فواق بیمار تھے، میں ان کی عیادت کو گیا، مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے دلاسا دلایا گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دیں گے. وہ فرمانے لگے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں موت کے خوف سے روتا ہوں؟ نہیں، بلکہ موت کے بعد کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے میرے اوپر، اللہ کا عذاب نہ آئے، اس خوف سے رو رہا ہوں. یہ ہے خوف خدا. تو آج کے سبق میں چند اہم باتیں آئیں کہ اطاعت رسول یہ اطاعت اللہ بھی ہے. نمبر 2، غلط افواہیں اور پروپیگنڈوں سے گھبرانے کے بجائے اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین رکھنا چاہیے. نمبر 3، ایسے حالات میں ورد زبان پر ہونا چاہیے اور اس کے معنی پر بھی یقین ہونا چاہیے، اور وہ ورد بڑا اہم ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ نے آگ کو باغ بنا دیا. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو آپ نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ نے کنویں سے برآمد فرما دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگا، آپ نے پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو یہ ورد رہا ہے مصائب میں، پریشانیوں میں اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد کے ساتھ. جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بلایا اور مصائب دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کا فہم یہ بھی ہم سب کو عطا فرمائے. اور
قرآن کریم سے لگاؤ، تعلق، عشق، محبت، اس کی تلاوت، اس کے احکام پر عمل، اس سب نعمتوں سے ہمیں بہرور فرمائے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس کے چند دن ہاتھ میں رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹوٹا پھوٹا کچھ کرنے دھرنے اور اپنے فضل سے اسے قبول فرما لے، روزے قبول فرمائے، تلاوتیں قبول فرمائے۔ بہت عبادت کرنے والے عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن کے فائدے سے لوگوں نے خوب عبادت کی، اللہ اپنے فضل سے منظور فرما دے اور یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم ہو جائے، بلکہ یہ وبا اور بیماری سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما کر اللہ اپنے گھروں کو کھول دے اور دوبارہ ہمیں اللہ کے گھروں کی حاضری جو ہے نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، یہاں رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرمائے، پوری عالم انسانیت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر، اجرنا من النار یا مجیر، اجرنا من النار یا مجیر۔ اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقاب آبائنا وامہاتنا وازواجنا وذریاتنا من النیران۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اجعلنا عتقاء شہر رمضان، اللہم تقبل صیامنا وقیامنا فی شہر رمضان۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا بالدعاء، واغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات، یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات، یا کافی المہمات، یا دافع البلیات، یا شافی الامراض، انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے الہ العالمین ہمیں شب قدر نصیب فرما اور اس کی قدر نصیب فرما، اور اللہ ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ 27ویں رات بھی ہو سکتی ہے لیلۃ القدر، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ اس طرف گئے ہیں۔ اللہ ہمیں اس رات کی قدر بھی نصیب فرما، جو بچ گئی ہے راتیں ان کی بھی قدر نصیب فرما، وہ ٹوٹا پھوٹا کرنے دھرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ قرآن کریم ختم کر رہے ہیں یا ختم کرنے والے ہیں ان کا ختم قرآن قبول فرما، اور جو پڑھا رہے تھے ان کا پڑھانا قبول فرما، جو سن رہے تھے ان کا سننا قبول فرما، اس کی لغزشوں کو درگزر فرما، حفاظ کو پورا سال تلاوت کی توفیق عطا فرما، جنہوں نے قرآن کریم کو پختہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اے اللہ ان کو قرآن کریم کی پختگی نصیب فرما، اور اے اللہ ان کے حافظوں کو قوی فرما، اور اے اللہ ان کی مدد فرما، اور جو روزہ داروں نے روزے رکھے ہیں رکھ رہے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما، جو اعتکاف کر رہے ہیں ان کے اعتکاف کو پوری جماعت کی طرف سے قبول فرما، عافیت اور خیر کے فیصلے فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اس وبا کو دنیا سے نابود فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما، اے اللہ جو مہینہ بھر یہ سلسلہ جاری رہا اس کو اپنے فضل سے قبول فرما، جو ٹوٹا پھوٹا کام ہوا اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ باقی ایام کی قدردانی نصیب فرما اور راتوں کی قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ در در کی غلامیاں اور ٹھوکریں کھا کھا کر تیرے دروازے پہ کھڑے ہوئے، تیرے دروازے کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو ملتا ہے تیرے دروازے سے ملتا ہے، تیرے دربار سے ملتا ہے۔ تیرے دربار کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی دے سکتا ہے، ہاتھ رکھنے دے سکتا ہے۔ اے اللہ تیرا دروازہ چھوڑنے والا رسوا ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہمیں تیرے دروازے پر
رونے والا بنا دے، مانگنے والا بنا دے، تجھ سے لینے والا بنا دے، تجھ سے ہونے کا اور تجھ سے ملنے کا پورا یقین عطا فرما دے، تیرا ڈر اور تقوی عطا فرما دے، اخلاص عطا فرما دے، للہیت عطا فرما دے، تیری رضا جوئی ہمارا نصب العین بنا دے۔ اے الہ العالمین، جو کچھ پڑھا ہے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دے، حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما دے، اعلی دین میں بہترین مقام عطا فرما دے، جتنے رشتہ داران ہیں ان تمام کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو بھی صبر جمیل عطا فرما، حضرت کے جانے کا جو غم ہوا ہے ہم کو، اے اللہ اس کو دور فرما، اور اے اللہ جتنے قریب ماضی میں علماء گئے ہیں اللہ تمام کی بال بال مغفرت فرما، اعلی علیین میں بہترین مقام عطا فرما، ان بزرگوں کے نعم البدل ہمیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، گھروں میں بیٹھ کر جنہوں نے قرآن کریم پڑھے اور ختم کیے ان کو بھی قبول فرما، تراویح میں جو ختم کیے گئے ان کو بھی قبول فرما، اے اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ جو آیات سنی ہیں ان کا اجر اتنا ہی عطا فرما جتنا کہ پڑھنے والوں کو دیا، اے اللہ اس میں جو غفلتیں ہو گئی، جو چوک ہو گئی اسے معاف فرما دے، پورا سال تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن کریم سے خاص شغف عطا فرما، اپنے فضل سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ جو ایمان پر دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما، اے اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، اے الہ العالمین پورے عالم کے مسلمانوں کو عید کی خوشیاں نصیب فرما، اور یہ بیماری اور وبا سے اللہ حفاظت فرما، اور اے اللہ پورے عالم کو اس سے نجات عطا فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔